بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج ہمیں پھر اس خوبصورت علمی فکری نشست میں آنے کی اور بیٹھنے کی سننے کی عظیم سعادت نصیب فرمائی۔ اسلام کے دامن کے اندر مختلف اعمال ہیں جو کرنے والے ہیں۔ نماز ہے، فرض عین، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور ان کے اندر جو خاص طور پہ اسلام کے دامن میں سب سے کیا جانے والا فرض عمل ہے وہ نماز ہے۔ روزہ سال میں 1 مہینے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ زکوٰۃ وہ سال گزر جانے کے بعد صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ حج سال کے بعد ہوتا ہے، وہ بھی صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے اسلام کے دامن میں جو دن میں 5 مرتبہ اور ہر انسان پر، عاقل بالغ پر، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس سے ہم اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اسلام نے جو چیزیں لازم کی ہیں نا، جو ارکان اسلام کہتے ہیں ہم، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو ان کے اندر اگلی جو 3 چیزیں ہیں عمل کرنے والی، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے، وہ سال میں اور ہر کسی پر نہیں ہے۔ روزہ ہے وہ ہر کسی پر فرض نہیں ہے۔ مسافر پر روزہ فرض نہیں، مسافر بعد میں قضا کرے گا۔ بیمار ہے، اس کو تندرست ہونے کی امید نہیں، ضعیف العمر ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ فدیہ دے۔ اگر تندرست ہونے کی امید ہے تو جب صحت یاب ہو جائے گا اس کے بعد وہ اس روزے کی قضا کرے گا۔ اسی طرح حج ہے وہ سال بعد آتا ہے، ہر کسی پر فرض نہیں ہے، صاحب استطاعت پر لازم ہے وہ۔ زکوٰۃ ہے وہ ایک خاصا مال ہو، نصاب تک پہنچے، پھر اس پر سال گزرے، وہ صاحب استطاعت پر پھر لازم بنتی ہے۔ نماز چاہے وہ انسان مرض میں مبتلا ہے یا سفر میں ہے یا حضر میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، جیسا بھی ہے، ہر مسلمان عاقل بالغ پر نماز ہر وقت، دن میں 5 وقت نماز فرض عین ہے۔ تو لہٰذا جو اسلام کے دامن میں اس قدر پائے جانے والا عمل ہے اور اس قدر لازم و ضروری ہے، اس عمل کے کچھ احکام، مسائل بھی ہیں، ان کو بھی ہم کم از کم کبھی ان کی طرف متوجہ ہوں، ان کو بھی یاد بھی کریں۔ ہمارے یہاں بہت زیادہ بلکہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ میں کوئی اپنا تنزیہ طور پہ کہہ رہا ہوں، کرنے چاہیے۔ ضعیف العمر بزرگ ہو چکے ہیں، جتنا بھی عمر ہے، نماز کے مسائل پھر بھی پوچھتے رہا کریں۔ اور بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ ایسے ایسے مسائل نماز کے سامنے آتے ہیں، ضعیف العمر طبقہ پوچھ رہا ہوتا ہے، جو عام روزمرہ زندگی میں آنے والے مسائل ہیں سامنے، ان کی خاص کوئی، یعنی ایسے نہیں کہ وہ گہرائی والے مسائل ہوتے ہیں، نہیں، وہ عام سادہ مسائل ہیں، وہ بھی ہمارے علم میں نہیں ہوتے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی ان مسائل کی طرف توجہ کی ہی نہیں ہے۔ جب مکمل طور پہ مسائل ہمارے علم میں ہوں گے، ہم جانتے ہوں گے نماز کے مکمل طریقے، نماز کے شرائط، فرائض، واجبات، کب کس وقت انسان جماعت کے ساتھ مل رہا ہے، رکعت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، امام کس حالت میں ہے، کب ملنا ہے، کب نماز میں سجدہ سہو لازم ہو رہا ہے، کب نہیں ہو رہا، کب نماز مکمل طور پہ ٹوٹ رہی ہے، کب نماز میں انسان داخل ہی نہیں ہو سکتا، یہ مسائل جب ہمارے علم میں ہوں گے نا، اس وقت نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا الگ ایک سرور ہوگا، مزہ آئے گا۔ اس طرف بھی ہم کبھی متوجہ ہوں۔ میں اکثر یہ بات کر جاتا ہوں، ہمارے جوان طبقہ زیادہ تر بیٹھا ہے، ہمیں اس وقت تقریباً، اکثر، ہر ایک نہیں، جوان بھی اچھے ہیں، تقریباً ہم جو بیٹھے ہیں نا، زیادہ 99% میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو علم ہوگا کہ انڈیا کے ایکٹر کتنے، کون کون سے ہیں، کس نے کتنی فلمیں بنائی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کس فلم میں کون سا کس طرح کا گانا ہے۔ 99% ہمیں اس چیز کا علم ہے۔ نماز کی شرائط کتنے ہیں، نماز کے فرائض کتنے ہیں، یہ 5% بھی علم نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں، یہاں جو ہم موجود ہیں، ممکن ہے یہ میری بات غلط ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، پر یہ اکثر یہی پایا جاتا ہے، ہمیں دین کی طرف توجہ نہیں ہماری، بالکل نہیں۔ تو ہم کوشش کریں کبھی کبھار، کم از کم یار، جتنا ہم یہ کرکٹ کھیلنے والے جوانوں کے متعلق ہمیں معلومات ہے، کم از کم ان سے زیادہ نہیں، تو اتنا بھی اگر بے حس ہو چکے ہیں، دین سے دور ہیں، کم از کم ان کرکٹ کھیلنے والوں کے برابر تو ہم صحابہ کرام کو بھی جانتے ہوتے۔
یہ جس قدر ہم ناول پڑھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، کہانیاں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، کم از کم ان سے زیادہ نہیں تو ان کے برابر تو کم از کم شرعی مسائل، نماز جو دن میں 5 مرتبہ ہوتی ہے، ان کے مسائل تو کم از کم ہمیں یاد ہونی چاہیے تھے۔ تو لہٰذا نماز کے چند ایک مسائل سے آج آپ کو آگاہ کریں گے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ذہن میں رکھیں۔ جوان طبقہ ہم بہترین تب ہوں گے کہ جب ہم اچھی محفل میں، بزرگ طبقہ ہے، گھر کے اندر کوئی دین کے مسئلے پر بات ہو رہی نا، ہم جوان کوشش یہ کریں کہ میں پوری فیملی میں سب سے زیادہ ایکٹیو رہوں دینی مسائل میں۔ میری فیملی میں جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، یہ نہیں کہ ضروری میں مولوی ہوں تب بھی یہ میں کوشش کروں، نہیں، میں کسی دکان پہ کام کرتا ہوں، میں رکشہ چلاتا ہوں، ریڑھی چلاتا ہوں، کچھ بھی کام کرتا ہوں، دین کی معلومات اس قدر ہو کہ گھر میں جب بھی شرعی مسئلہ کوئی سامنے آئے تو مجھ سے پوچھا جائے کہ یہ مسئلہ کس طرح ہے، تب مزہ آ جائے گا۔ تو ہم نے کوشش کری ہے جی 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 آ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ وضو مسجد میں داخل ہونے کے لیے وضو فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں بہتر ہے کہ آپ وضو کر کے ہی، اگر سونے لگے ہیں ویسے سو رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر کے اندر چلا آیا، ٹھیک ہے نا، ہاں باقی یہ مسائل جو پوچھنے والے ہیں نا وہ اگر اس موضوع کے بعد مکمل طور پہ پوچھیں تو یہ زیادہ مناسب رہے گا، درمیان میں پھر وہ بات رک جاتی ہے، اس لیے معذرت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ نماز کے متعلق بنیادی طور پہ یاد رکھیں کہ نماز کے کچھ شرائط ہیں۔ شرط وہ چیز ہوتی ہے کہ کسی کام میں دخل دینے سے جو پہلے لازم ہو۔ اس کی ایک سمجھانے کے لیے میں مثال دے دیتا ہوں۔ ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں نا تو اسکول میں ایک شرط ہوتی ہے، یونیفارم، شوز وغیرہ، ٹھیک ہے نا، کس کلر کی ہوگی، کیا کچھ ایک شرائط میں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا وہ جو گیٹ پہ کھڑا ہوتے ہیں نا، یونیفارم جس نے نہیں پہنی اسے باہر ہی کھڑا کر دیتے ہیں، اسکول میں انٹری بھی اس کی بند ہوتی ہے۔ تو یہ یونیفارم وغیرہ یہ شرائط میں ہوتی ہے یہ چیز۔ اسی طرح نماز کے اندر یہ محض سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ ہم افواج کی طرف چلے جائیں، ہماری فوج ہے، فوج کے اندر انسان پریڈ کر رہے ہیں یا کوئی بھی ان کے معاملات ہیں، ان کے اندر یونیفارم کے بغیر عام اس طرح کا لباس پہن کر کوئی جا سکتا ہے فوجی؟ نہیں، بڑی سختی ہوگی۔ تو لہٰذا یونیفارم شرط ہے۔ اسی طرح نماز میں داخل ہونے سے پہلے کچھ چیزیں شرط ہیں کہ ان کے بغیر انسان نماز کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ بنیادی چیزیں انہیں ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ نماز کی بنیادی 6 چیزیں شرط ہیں، یاد رکھیں۔ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جو نماز کے اندر شرط ہیں، اگر وہ چیزیں نہیں، ایک بھی نہ پائی گئی ان میں، ان 6 شرائط میں سے ایک بھی شرط اگر نہ ہوئی تو نماز کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہم۔ سب سے پہلی شرط ہے طہارت۔ نماز کے لیے سب سے پہلی شرط ہے طہارت۔ طہارت کا مطلب عام اس طرح سمجھیں، پاک ہونا، پاکیزگی، ٹھیک ہے نا، انسان پاک ہو تب وہ نماز میں اگر پاک نہیں ہے، ناپاک ہے، جنبی حالت میں ہے، وہ واش روم سے ہو کے آ رہا ہے، وہ نماز میں داخل قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اور اس طہارت کے اندر 3 چیزیں ہیں جن کا پاک ہونا لازم و ضروری ہے۔ سب سے پہلے انسان کا ذاتی جسم ہے، جنبی حالت میں نہ ہو انسان، جسم پاک ہے، پھر اس کے بعد انسان کے جسم پر لباس ہے، یہ لباس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر جسم نہ پاک تب بھی نماز میں نہیں آ سکتا، لباس نہ پاک تب بھی نماز میں انسان داخل نہیں ہو سکتا، 2 چیزیں۔ تیسری جگہ پاک ہونا۔ عام طور پہ مسجد میں نماز ہوتی ہے اور مساجد یقیناً پاک ہوتی ہیں، اگر کہیں گھر میں کوئی ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، ممکنہ صورت ہے وہ جگہ ناپاک ہو، اگر جگہ بھی ناپاک ہے تو نماز کی طرف ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت۔ اور طہارت کے اندر 3 چیزیں لازمی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا۔ ان تینوں چیزوں کا پاک ہونا لازم و ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ناپاک ہوئی، ہلکی سی بھی، تو نماز کے اندر ہم داخل قطعاً نہیں ہو سکتے، پہلی شرط۔ دوسری شرط ہے ستر عورت۔ ستر عورت یا ستر عورت۔ ستر عورت، ستر عورت کا مطلب ہوتا ہے، عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپانا اپنی اعضاء کو، ستر اپنے اعضاء کو چھپانا، یہ ایک لازم و ضروری ہے۔ یہ مرد اور عورت کے لیے الگ الگ احکام ہیں۔ عورت نے کتنی چھپ کے نماز پڑھی ہے، جسم کی کون کون سی اعضاء مرد کی ظاہر و نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، عورت کے لیے کتنا ضروری ہے۔ لباس کا مکمل ہونا یہ ایک شرط ہے، یاد رکھیں۔ مرد کے لیے جو شرط ہے لباس کا وہ ناف سے، ٹھیک ہے نا، ناف سے گھٹنوں تک اتنا کپڑا ہونا شرط ہے، لازم و ضروری ہے۔ اگر ناف سے گھٹنے تک کے درمیان کی کوئی جگہ ظاہر ہوگی، انسان نماز میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ شرط ہے، یاد رکھیں۔
کچھ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اپنا بعض اوقات کو اس طرح کے پہنے ہوتے ہیں وہ بازو کے بغیر ہوتی ہیں نا اپنی شرٹ وغیرہ، تو ان سے نماز ہو جاتی ہے. اچھا نہیں ہے. بہتر ہے کہ اگر ہے کوئی اس طرح کا لباس اچھا جس کے اندر ایک تہذیب ہے، ٹھیک ہے نا، شریعت جو تہذیب سکھاتی ہے، ہم تو تہذیب اسے سمجھتے ہی نہیں. ہماری تہذیب تو وہ مغربی سوچ ہے اس دور میں. وہ تہذیب جو شریعت سکھاتی ہے، اگر مکمل بازو ہیں تو بہتر ہے، اگر نہیں ہے تو نماز ہو رہی ہے، نماز نہ ہونے والی بات نہیں ہے. تو مرد کے لیے ستر عورت یعنی لباس کا مکمل ہونا، مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک یہ لباس کا ہونا شرط ہے. اگر ان میں سے کوئی جگہ خالی ہوئی تو انسان نماز میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. نماز ہو جاتی ہے اگر سر پہ نہیں ہے کپڑا، کیونکہ یہ شرط میں نہیں آ رہا نا، ناف سے گھٹنے تک. ہاں سر پہ اگر ٹوپی پہنی ہے تو بہت اچھا ہے، اگر امامہ پگڑی پہنی ہے تو اس سے زیادہ اعلیٰ ہے، اس میں ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. جتنا عمل میں خلوص ہوگا، جتنا عمل میں چاہت محبت ہوگی، جتنا ہم شرعی اصول کو اپنا کے عمل کریں گے اللہ کی عبادت میں، اس قدر زیادہ ثواب ملے گا ہمیں. اور عورت کے لیے سوائے چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کے مکمل جسم کا چھپانا شرط ہے نماز میں. ٹھیک ہے نا، نماز اگر پڑھ رہی ہے عورت گھر کے اندر تو چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں کے علاوہ کوئی بھی عورت کے جسم کی کوئی جگہ ظاہر ہوگی، عورت نماز میں داخل نہیں ہو سکتی. مرد کے لیے کیا ہے؟ ناف سے گھٹنے تک. عورت کے لیے پورا جسم سوائے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے. یاد رکھیں ہمارے ہاں گھروں کے اندر خواتین کا کچھ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہاف بازو، مردوں سے زیادہ تو خواتین کا ہاف بازو چل رہا ہے، تو یہ حیا کے بالکل منافی ہے. ہم اپنی بچیوں کے اندر حیا پیدا کریں، اپنی بچیوں کے اندر ایک سوچ فکر پیدا کریں دین کی، کہ مسلم بچیاں ہیں. ہم نے اپنی بچیوں کی نظر یہود و نصارہ اور غیر مسلم ایکٹر فلم بنانے والی خواتین کی طرف نہیں نظر کرنی، ان کی نظروں کو ہم نے فاطمۃ الزہرا کے دوپٹے کی طرف کرنی ہے، تاکہ ہماری بچیوں کے اندر حیا کا نور پیدا ہو، ہماری بچیاں سچی مسلمان محسوس ہوں. ہاف بازو ہوتے ہیں یا بعض اوقات اس طرح کا لباس ہماری بچیوں کا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے بازو جسم نظر آ رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر انتہائی دکھی ہو کے، مفہوم حدیث، دکھی ہو کے درد مندانہ انداز میں فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، میری امت میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ میری امت کے لوگ، میری امت کی خواتین، میری امت میں ایسا وقت آئے گا میری امت کی خواتین لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، ننگی ہوں گی. صحابہ کرام نے تعجب کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ لباس بھی پہنا ہو پھر بھی جسم ننگا ہو؟ آج ہم دیکھ لیں کس قدر باریک قسم کا لباس ہماری بچیوں کا ہوتا ہے اور کیسا انداز ہوتا ہے. یا باریک سے ہٹ کے ہم دیکھیں کہ کس قدر فٹ لباس پہنا ہوتا ہے ہماری بچیوں نے، چاہے اوپر وہ جو اپنا ہوتا ہے نا، اپنا عام طور پہ اسے کیا کہتے ہیں، ہاں جی نہیں وہ مختلف نام ہے اس کے پردے کے لیے، برقع تو کہتے ہیں، ہمارے عام زبان میں کہتے ہیں اس کو، بہرحال وہ جو چیز بھی ہے برقع ہی کہہ دیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس قدر یعنی فٹ ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے. حیا جس کے اندر ہے نا، وہ اس پردے میں اس خاتون کو دیکھ کر بھی وہ شرم کے مارے اس کی نظریں جھک جاتی ہے. تو لہٰذا یہ مسلمان بچی کا طریقہ ہو، مسلم خاتون کا طریقہ ہو، یہ غلط ہے بالکل. ہم نے احتیاط کرنی، دیکھنا ہے میری بیٹی ہے، میری گھر کی میری مسز ہے، میری سسٹر ہیں، ان کا انداز زندگی، چلنا پھرنا کیسا ہے، ان کا لباس کیسا ہے، وگرنہ قیامت کے دن یہ 4 مردوں کو ایک خاتون جہنم کی طرف لے کر جائے گی، باپ کو، بھائی کو، شوہر کو اور بیٹے کو. کیوں؟ اس لیے انہوں نے اپنی یعنی کہ باپ نے بیٹی کی طرف، بھائی نے بہن کی طرف اور شوہر نے بیوی کی طرف، بیٹے ماں کی طرف توجہ کر کے ان کا انداز چلن دیکھا نہیں تھا. ایزی رہے، یہ ماڈرن دور ہے، اس طرح کا لباس چل رہا ہے، یہ جو چل رہا ہے نا، قیامت کے دن میری اور آپ کی بھی پکڑ ہونی ہے. تو ہم نے اس طرف توجہ کرنی ہے. ہمارے گھر کی خواتین، وہ جو بھی رشتہ ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے یا بہن ہے، اس کا انداز زندگی کیسا ہے، ہم نے توجہ کرنی ہے اس طرف، اور اس معاملے کو ہم نے خود کنٹرول کرنا ہے. تو عورت کے لیے نماز کے اندر، یہ نماز کی بات ہو رہی ہے، عام باہر اپنا بازاروں میں نکلنے کے لیے چہرے کا، ہاتھ پاؤں کا بھی پردہ لازم ہے، یاد رکھیے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت، نماز کے لیے پاک ہونا، جسم کا، جگہ کا، لباس کا. دوسری شرط ہے ستر عورت، لباس کا مکمل ہونا، مرد اور عورت کا وہ آپ نے سماعت کر لیا. تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف رخ ہونا، یہ شرط ہے.
علم کے باوجود اگر کہیں دوسری طرف رخ کر کے انسان نے نماز پڑھی تو نماز داخل نہیں ہو سکتا. وہ قبلہ کی طرف رخ کرنا یہ لازم و ضروری ہے. ہاں ایک الگ بات ہے کہ انسان کسی ایسی جگہ پہ تھا کہ وہاں پہ کوئی بندہ ہی نہیں تھا اسے پوچھتا بھی قبلہ کس طرف ہے اور اس سے علم بھی نہیں ہے. اب وہ غور و فکر کرنے کے بعد جس طرف اسے بہتر محسوس ہو کہ یہاں قبلہ ہے، جس طرف اسے یقین ہو اس طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھے، اگرچہ اس طرف قبلہ نہ تھا تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اگر وہ عین نماز کی حالت میں تھا، کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، کسی دیکھنے والے نے دیکھا اور اسے علم تھا، اس نے کہا قبلہ حضرت اس طرف نہیں ہے دوسری طرف قبلہ ہے، وہ اس طرف گھوم جائے، پچھلی اسی رکعت جتنی بھی پڑھ چکا تھا وہ نماز ہو جائے گی، اس کی لٹانے کی ضرورت نہیں. بلکہ یہاں تک مسئلہ ہے کہ آپ تنہا کہیں ایسی ویرانے میں تھے، جنگلات میں تھے، ریگستان میں تھے، کوئی بندہ نہ تھا، آپ کے علم میں نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، آپ کو یقین ہوا کہ قبلہ اس طرف ہے، آپ نے اس طرف رخ کر کے نماز شروع کر دی. نماز کے اندر آپ کو یقین اس طرف سے ہٹ گیا، آپ کو یقین ہوا نہیں قبلہ اس طرف ہے، ایک رکعت ہو گئی تھی آپ کی اس طرف، آپ کی وہ رکعت ہو گئی ہے، اب آپ اپنا رخ عین نماز میں اس طرف بدل دیں گے، کیونکہ یقین ادھر سے جو تھا وہ یقین کم ہو گیا، ادھر سے یقین زیادہ ہو گیا، اب آپ نے اپنا رخ ادھر بدلنے لائے، دوسری رکعت اس طرف پڑھ لی، پھر آپ کو یاد آیا نہیں آپ کا یقین ادھر سے کم ہو گیا، پھر آپ کا یقین اس طرف زیادہ ہو گیا، اب اگلی رکعت تیسری رکعت آپ نے اس طرف رخ کر کے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی جب بھی مزاج میں، سوچ میں یقین یعنی گمان میں بدلتا رہے گا اور یقین دوسری طرف ہوتا جائے گا، آپ نے رخ بدلتے جانا ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی. تو لہٰذا استقبال قبلہ یعنی قبلہ کی طرف رخ ہونا شرط ہے، اور قبلہ ہر اس طرف قبلہ ہے آپ کے لیے جس طرف آپ کا یقین ہے، جہاں کوئی بتانے والا نہ ہو، وہاں جس طرف آپ کا یقین ہے نا اس طرف آپ کا قبلہ ہے. اللہ اکبر. نمبر 4 چوتھی شرط وقت نماز کا وقت نہیں. اس وقت کوئی ظہر کی نماز، اب عصر کی نماز ہم نے پڑھ لی ہے، اب کوئی ظہر کی نماز اس وقت پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ادا نہیں ہوگی، وہ قضا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس اپنا وقت نماز یہ بھی شرط ہے. نمبر 5 نیت نماز کی نیت کا معنی ہوتا ہے دل کا ارادہ. ہم اکثر اوقات زبان سے تو کچھ کلمات ہم نے رٹے لگائے ہوتے ہیں، زبان سے وہ لفظ کہہ رہے ہوتے ہیں، دل میں پتہ نہیں ہوتا کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ عام طور پہ پایا جاتا ہے. زبان سے کچھ ضروری نہیں ہے کہ زبان سے ہم کوئی کلمات کہیں، بلکہ نیت دل کا ارادہ ہے. دل میں نیت ہو کہ میں عصر کی نماز کے 4 فرض پڑھ رہا ہوں، بس یہ دل میں سوچ ہو. ٹھیک ہے نا. دل و دماغ میں یہ سوچ ہو، یہ نیت ہے اور یہ لازم و ضروری ہے. یہ نیت بالکل نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو انسان نماز میں داخل نہیں ہو سکتا. 5 نمبر 6 تکبیر تحریمہ. یہ فرائض میں بھی آتی ہے، شرائط میں بھی آتی ہے. یہ شرط ہے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہنا یہ شرط ہے. ویسے کوئی آ کے کھڑا ہو جائے قیام کی حالت میں، وہ نماز میں داخل نہیں ہو سکتا. تکبیر تحریمہ شرط ہے نماز کے لیے. تو یہ 6 شرطیں ہیں نماز کے لیے بنیادی طور پہ. ان میں سے ایک بھی نہ پائی گئی تو نماز میں داخل انسان نہیں ہو سکتا. وہ کون سی پھر ایک بار سن لیں. طہارت جس کے اندر جسم، جگہ اور لباس کا پاک ہونا ضروری ہے. ستر عورت یعنی لباس کا مکمل ہونا. عورت مرد کے لیے الگ الگ احکام ہیں. مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک، عورت کے لیے پورا جسم سوائے چہرہ، ہاتھ دونوں اور پاؤں کے علاوہ. نمبر 3 استقبال قبلہ یعنی قبلہ کی طرف رخ ہونا. نمبر 4 وقت نماز. نمبر 5 نیت نماز. نمبر 6 تکبیر تحریمہ. یہ 6 چیزیں شرط ہیں نماز کے اندر. اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہ پائی گئی تو نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. اس کے بعد ہے نماز کے اندر داخل ہونے کے بعد فرائض. ٹھیک ہے نا. پھر سے آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ کہیں کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، اور فیکٹری والوں کی شرط ہے یونیفارم. یونیفارم جو آپ نے پہنی ہے وہ شرط ہے، وہ نہیں پہنی اندر انٹر نہیں ہو سکتے. آپ نے پہنی ہوئی ہے، اب آپ اس فیکٹری کے گیٹ سے اندر انٹر ہو سکتے ہیں. اب جب اندر انٹر ہو گئے، اندر جو کام ہے جو کرنا ہے وہ آپ کے فرائض ہے. پیچھے جو کچھ کہا تھا یہ کر کے آنا ہے، یہ چیزیں تمہارے لوازمات ہیں، ضروری ہیں، وہ شرائط تھی. اب اندر داخل ہو گئے اور وہ جو کام کرنے آپ نے وہ آپ کے پر فرض چیزیں ہیں، وہ فرائض ہیں. اسی طرح نماز میں داخل ہونے کے بعد نماز میں کچھ چیزیں فرض ہیں. اگر ایک بھی چیز نماز کے جو فرائض ہیں رہ گئی، نماز نہیں ہوگی. ان کو بھی ہم نے ذہن نشین کرنا ہے اور یہ چیزیں یاد کرنے کی ہیں، ان کو یاد بھی کرنا ہے. نماز کے اندر 7 چیزیں فرض ہیں. پیچھے جو نماز سے پہلے شرط چیزیں کتنی تھیں؟ 6. میں نے کہا شاید بھول گئے ابھی. ہاں انہیں یاد رکھنا ہے. 6 چیزیں شرط تھیں اور اب 7 چیزیں فرض ہیں.
ان میں سے سب سے پہلی تکبیر تحریمہ، یہ شرط میں بھی آ رہی ہے، فرض میں بھی آ رہی ہے۔ علماء کرام کے مختلف نظریات ہیں اس کے اندر۔ اس کو ہم نے فرض میں بھی، کیونکہ جب ہم نے اللہ اکبر کہنا ہے تو نماز میں داخل ہو گئے، یہ نماز کے اندر بھی آتی ہے، نماز کے باہر بھی، دونوں چیزوں میں آتی ہے۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، ہاتھ اٹھانا فرض نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ کہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے، کس طرح اٹھانا ہے، یہ مختلف اقوال ہیں، مختلف روایات ہیں، اور مین ہمارا جھگڑا انہی چیزوں میں ہے۔ کوئی کہے گا کندھے تک ہاتھ اٹھائیں، کوئی کہے گا نہیں کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں، کوئی کس طرح کوئی کس طرح، اس میں مین جھگڑا ہے ہمارا۔ تکبیر تحریمہ جو فرض ہے لازم، اس میں جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا کس چیز پہ، جو لازم و ضروری ہے ہی نہیں، تو لہٰذا ان جھگڑوں سے ہم باز آ جائیں۔ کوئی کہاں تک ہاتھ اٹھا رہا ہے، اٹھانے دو، اس کی نماز ہو رہی ہے۔ کوئی نہیں اٹھا رہا، نماز تب بھی ہو رہی، جان بوجھ کے نہیں اٹھا رہا، وہ خطا کر رہا ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر کہہ دیا، کسی نے یہاں تک ہاتھ اٹھایا، کسی نے یہاں تک اٹھایا، کسی نے کانوں کے لو تک اٹھایا، کوئی اوپر سے لے گیا جہاں تک کی، یہ لازم ضروری نہیں تھا، نماز اس کی ہو رہی ہے۔ ان معاملات میں جھگڑا کرنا میں اسے عجیب ہی سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے۔ اس کے بعد ہے قیام، کھڑے ہونا۔ نماز کے اندر فرض میں خاص طور پہ قیام فرض ہے، لازم و ضروری ہے۔ چھوٹی سی تکلیف کی وجہ سے فرض نماز میں کرسیوں پر یا ویسے بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیام نماز فرض کے اندر نماز فرض، قیام فرض ہے۔ ہاں اتنا تکلیف ہے کہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا انسان، پھر فرض معاف ہے، پھر وہ قیام معاف ہے انسان کو، پھر وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ اس قدر اگر تکلیف ہے، اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے وہ قیام کرے گا، فرض ہے قیام اس کے لیے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب کے پیچھے، امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع میں چلے گئے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ پیچھے آنے والا بندہ آ کے فوراً اللہ اکبر کہہ کے ساتھ ہی رکوع میں چلا جاتا ہے۔ امام کے پیچھے بھی قیام فرض ہے، قرات اگرچہ فرض نہیں، قیام تب بھی فرض ہے۔ ایک تکبیر یا تسبیح کی مقدار قیام کرنا فرض ہے، لازم ہے۔ امام صاحب رکوع میں چلے گئے، آپ پیچھے سے آئے، دوڑنا نہیں ہے مسجد میں، بلکہ حدیث پاک کے اندر منع ہے، فرمایا کہ نماز پڑھائی جا رہی ہے، امام صاحب چلے گئے رکوع کی طرف، کوئی پیچھے آ رہا ہے، وہ دوڑ کے نہ ہے مسجد میں۔ اس میں مسجد کا بھی ادب کرنا ہے اور انسان کی بھی کوئی عزت و وقار ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، دوڑنا انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو لہٰذا سنجیدگی کے ساتھ آئیں، جو رکعت پالی جو چلی گئی تھی ان کو بعد میں پڑھ لیں۔ امام صاحب رکوع میں چلے گئے، پیچھے آنے والا بندہ اس نے اللہ اکبر کہ اگر فوراً رکوع میں چلا گیا، اس کی یہ رکعت نہیں ہوگی۔ قیام لازم ہے، اور رکوع کو قیام کو پا لینے سے رکعت ہو جائے گی۔ کم از کم اللہ اکبر کہہ کر سبحان اللہ اتنا مقدار، یا ایک تکبیر اللہ اکبر کی مقدار قیام کر کے پھر ہم نے امام صاحب کے ساتھ رکوع میں ملنا ہے جا کے۔ اگر امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے پھر بھی رکعت نہیں ہوگی۔ اگر رکوع میں ہم نے ایک تسبیح پا لی، امام صاحب رکوع میں تھے، ہم نے اللہ اکبر کہہ کر قیام کیا اور ایک تکبیر کی مقدار ہم نے قیام کر لیا، سبحان اللہ یا اللہ اکبر کی مقدار، یہ پڑھنا ضروری نہیں، اتنا دیر ٹھہر گئے ہم قیام میں، پھر ہم رکوع میں چلے گئے، امام صاحب کے اٹھنے سے پہلے ہم ایک مرتبہ ہم نے سبحان ربی العظیم کہہ دیا، ایک تسبیح پڑھ لی، پھر امام صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہو گئے، تو یہ رکعت ہم نے پا لی ہے، یہ رکعت ہو گئی، ہم نے اس رکعت کو پھر نہیں پڑھنا، یہ مکمل ہے ہماری رکعت۔ تو قیام فرض ہے، یاد رکھیں قیام لازم و ضروری ہے۔ بیٹھ کر پڑھنے والے لوگ ہمارے خاص طور پہ بزرگ حضرات اب بھی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، جو ہم نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ اگر تکلیف ہے انتہائی، پھر فرضوں میں پھر ہم بیٹھ سکتے ہیں، بھائی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا ایک آدمی، پھر ہم نے بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ اگر اس طرح نہیں ہے، قیام کر سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، تو فرض کے اندر قیام فرض لازم ہے، اس میں کھڑے ہو کے ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ پہلی کیا تھی؟ تکبیر، دوسرا قیام، تیسرا قرات کرنا فرض ہے مطلقاً۔ کوئی تنہا پڑھ رہا ہے، اکیلے میں آپ نے قرات کر لی ہے تو فرض ادا ہو گیا آپ کا۔ الگ طور پہ سورہ فاتحہ پڑھنا، الگ طور پہ سورت ساتھ ملانا، یہ واجب ہے، مطلقاً آپ نے قرات کرنی ہے لازماً۔ اگر کچھ بھی نہیں پڑھا، قرات کی ہی نہیں، نہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے، نہ آگے کوئی سورت پڑھی ہے، نماز نہیں ہوگی۔ قرات کرنا لازم و ضروری ہے۔ ہاں مقتدی ہے، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، تو وہ اس کے لیے قرات فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، امام کی قرات مقتدی کے لیے کفالت کر رہی ہے۔ جب امام ولضالین کہے، پیچھے تم آمین کہو، تو امام کے پیچھے جو پڑھ رہا ہے اس کے لیے قرات فرض نہیں ہے، تنہا پڑھ رہا ہے اس کے لیے قرات فرض ہے۔ اللہ۔ نمبر 4 رکوع کرنا، یہ فرض ہے، رکوع رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سجدہ کرنا یہ فرض ہے، دونوں سجدے فرض ہیں،
بلکہ ایک دو دن پہلے بھی یہ مسئلہ پوچھا جا رہا تھا واٹس ایپ کے ذریعے کہ ایک سجدہ نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ایک سجدہ رہ گیا پتہ ہی نہیں چلا، تو یہ دونوں سجدے کرنا فرض ہیں۔ ایک سجدے کے رہ جانے سے نماز بالکل ٹوٹ جائے گی، دوبارہ نماز ادا کرنی پڑے گی۔ نمبر 6 قادہ اخیرہ، آخری اتحیات۔ 2 رکعتیں ہیں تو دوسری رکعت کے بعد جو اتحیات ہے، اگر 4 رکعتیں ہیں تو چوتھی رکعت کے بعد جو اتحیات ہے، یہ فرض ہے۔ 4 رکعتوں میں جو دوسری رکعت کے بعد اتحیات پہ بیٹھتے ہیں وہ واجب ہے، وہ فرض نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں پڑھا تو نماز ہو جائے گی پر سجدہ سہو کرنے سے۔ آخری اتحیات جو ہے اس میں انسان بیٹھنا تھا تو وہ کھڑا ہو گیا، تو اب وہ رکوع کرنے سے پہلے رکعت کرنے سے پہلے وہ واپس لوٹ آئے۔ اگر نہیں لوٹے گا، رکعت اس نے پوری کر لی، رکوع سجود کی طرف چلا گیا تو اس کی نماز فرض ٹوٹ جائیں گے، فرض نہیں ہوگی۔ پھر یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کو آگے 2 رکعتیں اور ملا لے، وہ نفل ہو جائیں گی، فرض دوبارہ پڑھنے پڑیں گے۔ تو قادہ اخیرہ آخری اتحیات جو ہے وہ بھی فرض ہے۔ اسی طرح خروج بسنی، یعنی نماز اتحیات مکمل ہونے کے بعد کوئی ایسا عمل کرنا جس سے انسان نماز سے باہر آ جائے، یہ فرض ہے۔ اس میں مین جو واجب آ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے، دونوں طرف اپنے کندھوں کی طرف، اور جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں ان کو سلام کیا جائے گا، نماز سے انسان باہر آ جائے گا۔ یہ 7 چیزیں نماز کے اندر فرض ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان میں اگر کوئی چیز رہ گی تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوئی، قطعاً نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ پھر انہیں سماعت کر لیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قادہ اخیرہ اور خروج بسنی، یعنی نماز سے باہر آنا سلام کر کے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جو لازم و ضروری ہیں، جن سے نماز قطعی طور پہ نہیں ہوگی۔ یعنی 6 نماز کے شرائط بتائے، 7 نماز کے فرائض بتائے مختصر کر کے۔ یہ لازم و ضروری ہے، انہیں ذہن میں رکھ لیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کے اندر تھوڑی سی بھی غلطی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہے نماز کے واجبات۔ واجبات کے رہ جانے سے نماز ہو جاتی ہے پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ واجب رہ گیا، سجدہ سہو لازم ہو گیا۔ اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا، بھول گیا، پھر نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ نماز واجب الیاد ہے، پھر دوبارہ نماز پڑھنا واجب بن جائے گی۔ اور واجبات کافی زیادہ ہیں، تو کچھ ہیں جو خاص طور پہ، ٹھیک ہے نا، کچھ میں اختلافات بھی ہیں۔ ان میں سے 15-16 واجبات ایسے ہیں جو میں آپ کے ہاں پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا واجب چیز ہے پہلی تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ اکبر کہنا۔ لفظ اللہ اکبر کی بجائے آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، یا کوئی اور تسبیح پڑھ لی، یا اللہ کا اور کوئی نام لے کر تکبیر اپنا ہاتھ بلند کر کے آپ نے قیام کر لیا، نماز ہو جائے گی، پر یہ ہے کہ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے تکبیر کہنا فرض ہے، اگر کچھ کہا ہی نہیں، ویسے ہاتھ باندھ لیے، نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی اللہ کا نام لے کر آپ نے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لیے، نماز ہو جائے گی، پر واجب ترک کر دیا، کیونکہ لفظ اللہ اکبر کہنا واجب تھا، اس کو آپ نے ترک کر دیا، پھر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، دوبارہ نماز لوٹانا واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح نمبر 2، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ الگ پڑھنا واجب ہے، 7 سورت الگ ملانا واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس مسئلے کو دوبارہ سے غور سے سنیں۔ سورہ فاتحہ الگ مطلقاً قرات کرنا فرض ہے، اگر دونوں چیزیں نہیں پڑھی نماز نہیں ہوگی۔ اگر سورہ فاتحہ پڑھ لی نماز ہو جائے گی، اگلی سورت ساتھ نہیں ملائی تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اگر سورت آگے پڑھ لی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو پھر بھی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، کیونکہ سورہ فاتحہ الگ پڑھنا واجب تھا۔ یہ 2 چیزیں، سورہ فاتحہ ساتھ کوئی بھی سورت ملانا، دونوں الگ الگ طور پہ یہ واجب ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں پڑے گی، ویسے قیام کر لیا، کچھ بھی نہیں پڑھا، رکوع کی طرف چلا گیا، نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مطلقاً قرات کرنا فرض تھا اور فرض رہ گیا، فرض رہ جانے سے نماز نہیں ہوگی۔ اگر سورہ فاتحہ اگیلی رہ گئی تب بھی سجدہ سہو لازم ہوگا، سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ اگر آگے سورت ساتھ ملانی تھی، وہ نہیں ملائی، وہ رہ گئی، تو وہ واجب تھی آگے ملانا، اس کے رہ جانے سے سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ اگر سجدہ سہو ہی بھول گئے تو پھر دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا، یعنی یہ الگ الگ طور پہ، یہ بلکہ یہ بات ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ الگ الگ طور پہ ان کو الگ الگ طور پہ پڑھنا، اور اصل مین جو چیز اس میں سورہ فاتحہ ہے، جو اس کو اگر سورت کے بعد پڑھیں گے تب بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا بھی واجب ہے،
ان کی ترتیب بھی واجب ہے، یاد رکھیں، الگ الگ پڑھنا الگ ایک واجب ہے، دوسرا واجب یہ ہے کہ ان کی ترتیب کہ سورہ فاتحہ پہلے پڑھنی ہے، 7 سورت بعد میں ملانی ہے، یہ بھی واجب ہے۔ اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے پہلے سورت ملا لی، بعد میں سورہ فاتحہ پڑھی، سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ سجدہ سہو کرنے سے نماز بہتر ہو جائے گی، اگر سجدہ سہو نہیں کیا نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح فاتحہ کے بعد سورت سے پہلے آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا۔ سورہ فاتحہ ختم ہوئی، آمین کہنا اور اگلی سورت ساتھ ملانے کے ساتھ بسم اللہ پڑھ لینا، یہ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا واجب، اگر کچھ پڑھ لیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اور سورہ فاتحہ سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھیں، یہ سنت ہے اکیلے جو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قرات کے فوراً بعد رکوع کی طرف جانا واجب ہے، ٹھیک ہے نا، قرات کے فوراً بعد جو ہی قرات ختم ہوئی، تنہا پڑھ رہے ہیں یا امام صاحب پڑھ رہے ہیں، فوراً رکوع کی طرف جانا یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح رکوع کے بعد کھڑے ہونا یہ ایک خاص مسئلہ ہے، اسے ذہن میں رکھنا ہے، یہ بہت زیادہ ہم خطا کر جاتے ہیں اس مسئلے پہ۔ رکوع کرنے کے بعد جب کھڑا ہونا ہے نا، اسے قومہ کہتے ہیں۔ اس قومے کو کی مقدار کم از کم ایک تکبیر ہے، سبحان اللہ کہنا یا اللہ اکبر کہنے کی مقدار قومہ کرنا یہ واجب ہے، یہ نہیں کیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے رکوع کی طرف کو گیا تو کھڑا مکمل نہیں ہوا، تھوڑا سا بس سیدھا مکمل نہیں ہوا، فوراً سجدے کی طرف چلا گیا، سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ یہ بہت زیادہ دیکھنے کو آیا ہے، اس میں احتیاط کریں، قومہ مکمل کریں، سیدھے کھڑے ہوں اور کم از کم ایک تکبیر یا ایک تسبیح کی مقدار مکمل طور پہ سیدھے کھڑے ہونے کے بعد پھر سجدے کی طرف جائیں۔ سجدے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا اسے جلسہ کہتے ہیں، یہ بھی واجب ہے، اور یہ بھی بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں ہم، ایک سجدے کی طرف کھڑے اپنا سیدھا ہوا، مکمل سیدھے نہیں ہوئے، بس تھوڑا سا اشارہ دیا پھر سجدے کی طرف چلا گیا، بہت زیادہ دیکھنے کو آیا یہ مسئلہ۔ جلسہ نہیں ہوگا، اور جب جلسہ نہیں ہوا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، یہ واجب ہے۔ ایک سجدے کے 2 سجدوں کے درمیان، یعنی ایک سجدے میں جب سیدھا ہوئے اور ایک تکبیر یا ایک تسبیح کی مقدار سیدھا آرام سے بیٹھنا واجب ہے، اگر نہیں کیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں عام طور پہ ہوتا ہے ہم کرتے نہیں، بس تھوڑا سا اشارہ دیا سجدے سے، سر اٹھایا، بس ساتھ ہی سجدے میں چلے گئے، تو اس سے نماز نہیں ہوگی، اس میں احتیاط کریں۔ اسی طرح قعدہ اولا، پہلا قعدہ یعنی 4 رکعت نماز تھی اور دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا تھا ہم نے اتحیات پہ، یہ اتحیات بیٹھنا واجب ہے۔ اگر نہیں بیٹھے، بھولے سے کھڑے ہو گئے تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ بھولے ہیں کس انداز میں بھولے ہیں۔ اگر بھول ہمیں اس وقت تک رہی کہ ہم رکوع قیام کی حالت میں کھڑے ہونے سے پہلے یعنی کھڑے ہونے کے زیادہ قریب نہ تھے، بیٹھنے کے زیادہ قریب تھے، یاد آ گئی، بیٹھ جائیں۔ اگر کھڑے ہونے کے زیادہ قریب تھے، اب یاد آیا ابھی میں نے تو بیٹھنا تو دوسری رکعت تھی میری، اب وہ کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہے تو وہ کھڑا ہو جائے گا، بیٹھے گا، واپس لوٹے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھڑا ہونا، قیام ہونا فرض تھا، اب فرض کی طرف چلا گیا، فرض کے زیادہ قریب ہو گیا۔ بیٹھنا اتحیات دوسری رکعت کے بعد یہ واجب تھا، اب اس واجب کی طرف فرض کو چھوڑ کے نہیں آنا، واجب کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس واجب کے اعادے کے لیے سجدہ سہو لازم بن گیا، سجدہ سہو کرنے سے واجب ادا ہو جائے گا، یہ اتحیہ جو نہیں پڑھا ہم نے، نہیں بیٹھے، یہ ادا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہم نے اس میں بھی خاص احتیاط کرنی ہے، دوسری رکعت کے بعد جو اتحیات میں بیٹھنا تھا، اگر بھول کر ہم کھڑے ہو گئے، زیادہ کھڑے ہونے کے قریب ہیں تو کھڑے ہو جائیں گے، واپس لوٹیں گے نہیں اتحیات کی طرف۔ اگر اتحیات کے قریب ہیں، پہلے یاد آ گیا، کھڑے ہونے کے بنسبت بیٹھنے کے زیادہ قریب ہیں، پھر بیٹھ جائیں گے، وگرنہ کھڑے ہو جائیں گے، سیدھے اتحیات کو چھوڑ دیں گے، اس دوسری رکعت کے بعد کے اتحیات کو، پھر چوتھی رکعت میں اتحیات کے بعد ہم سجدہ سہو کریں گے، نماز ہماری ہو جائے گی۔ اسی طرح تیسری رکعت کے بعد، اپنے چوتھی رکعت کے بعد کا اتحیات ہے، اس کا وہ مسئلہ آپ کو آگاہ کیا ہے، اگر مکمل کھڑا ہو گیا انسان، رکعت ہونے سے پہلے واپس لوٹ سکتا ہے، اگر نہیں لوٹے گا، رکوع کر لے گا تو وہ نماز فرض ٹوٹ جائے گی مکمل طور پہ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح فرض، وتر، سنت مؤکدہ میں تشہد کے بعد کچھ نہ پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا، فرض ہیں، سنت ہے، سنت مؤکدہ اور وتر، نفلی میں یہ چیز لازم نہیں ہے۔ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ، ان کے اندر دوسری رکعت کے بعد جو اتحیات میں بیٹھے نا، عبدہ و رسولہ تک پڑھنا واجب ہے،
آگے کچھ نہ پڑھنا الگ واجب ہے۔ اگر کسی نے عبدہ و رسولہ سے آگے اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا تو آگے کچھ نہ پڑھنا واجب تھا، 3 الفاظ پڑھ لیے، واجب ٹوٹ جائے گا، سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اس طرح بھی ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ سنت موقدہ پڑھ رہے ہیں یا وتر پڑھ رہے ہیں یا فرض پڑھ رہے ہیں، ان کے اندر دوسری رکعت کی اتحیات پر بیٹھے ہوئے ہیں، عبدہ و رسولہ سے آگے چلے جاتے ہیں، پھر یاد آتا ہے وہ تو اٹھنا تھا، یہ تو آگے کچھ بھی پڑھ لیا نا سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ عبدہ و رسولہ تک پڑھنا یہ واجب الگ، اور آگے کچھ نہ پڑھنا یہ واجب الگ ہے، اور اس کے اندر ہم خاص طور پہ احتیاط کریں، یہ بہت بڑی غلطی ہم سے ہوتی ہے۔ اسی طرح دونوں قعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا، ٹھیک ہے نا، مکمل تشہد عبدہ و رسولہ تک پڑھنا یہ واجب ہے، یہ بتائے الگ طور پہ یہ واجب ہے۔ اگر ان میں سے ایک لفظ بھی آپ نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا، تو آپ کی نماز دوبارہ اپنا نماز سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، کیونکہ یہ واجب ہے نا۔ دوسری رکعت کے بعد جو اتحیات بیٹھنا ہے نا، پڑھنا ہے وہ پڑھنا بھی واجب ہے عبدہ و رسولہ تک۔ اسی طرح وطروں میں جو دعائے قنوت سے پہلے ہم تکبیر پڑھتے ہیں یہ بھی واجب ہے، اگر یہ رہ گئی تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح آگے دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے، دعائے قنوت وطروں میں نہ پڑھی تو بھی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اچھا دو واجب اکٹھے چھوٹ گئے نماز میں تو ایک سجدہ سہو سے وہ اعادہ ہو جائے گا ان کا۔ یہ ضروری نہیں کہ 2 واجب اکٹھے چھوٹ گئے، مثال کے طور پہ کوئی بھول گیا کہ اس نے سورہ فاتحہ پڑھی وطروں کے اندر، آگے سورہ 7 ملائی، رکوع میں چلا گیا، تکبیر کہنا بھی واجب تھا، ساتھ اپنا دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب تھا، دعا پڑھنا واجب تھا آگے، اب یہ دونوں بھول گیا، رکوع کی طرف چلا گیا تو کیا بنے گا؟ یہ 2 واجب چھوٹ گئے، دوبارہ پڑھے گا؟ نہیں۔ 2 واجب چھوٹ گئے، کیا وہ 2 مرتبہ سجدہ سہو کرے گا؟ نہیں، بس ایک ہی مرتبہ 2 سجدے کرے گا سجدہ سہو، عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے ایک طرف سلام پھیرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، پھر دوبارہ مکمل اپنا اتحیات بھی پڑھنا ہے، آگے درود پاک اور دعائیں بھی پڑھنی ہیں، نماز ہو جائے گی اس طرح۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نماز کے اندر جو قرات جہری اور سری ہوتی ہیں، یعنی مغرب، عشاء، عیدین اور نماز جمعہ ہوتی ہے، نماز تراویح ہوتی ہے، ان کے اندر جہری طور پہ ہم قرات کرتے ہیں امام صاحب، تو ان کے اندر جہری قرات کرنا واجب ہے۔ عشاء کی نماز تھی، اس کے اندر پہلی یا دوسری رکعت میں امام صاحب بھولے، اس نے سری طور پہ قرات کر لی، سلو پڑھ لیا، پتہ ہی نہیں چلا اسے، سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح جن نمازوں کے اندر سری قرات کرنی ہے، خاموشی سے، ظہر ہے، عصر ہے، سلو پڑھنا ہے، آواز سے نہیں پڑھنا، ان کے اندر سلو پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی نے ظہر کی نماز میں اللہ اکبر کہہ کر قرات شروع کر دی، بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا، سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، اس لیے کہ سری قرات کرنا واجب تھا، جہری کرنا واجب نہ تھا، اور جن میں جہری بلند آواز سے پڑھنا ان میں جہری کرنا ہی واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے آیت سجدہ آ گئی، نماز میں آیت سجدے میں سجدہ کرنا واجب ہے، اگر نہیں کیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، غلط کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قرات کے علاوہ نماز کے تمام واجبات میں امام صاحب کی پیروی کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے، قرات صرف امام صاحب کے پیچھے نہیں کرنی، باقی جتنے بھی واجبات آپ کو بتائے نا، تمام واجبات امام کی پیروی کرنا یہ واجب ہو جاتے ہیں، لازم و ضروری ہو جاتے ہیں، قرات صرف نہیں کرنی، قرات امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو لہٰذا یہ مسائل مختصر انداز میں میں نے بیان کی ہیں، مسائل اشد ضرورت ہیں، جوان طبقہ خاص طور پہ سوال اٹھایا کریں، یہ ہوتی ہیں نیٹ کے ذریعے، اس طرح کی چیزوں کی طرف تھوڑا غور کریں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پہ اب یہ سارے زبانی یاد نہیں ہوں گے کسی کو بھی، ذہن میں یہاں فی الفور کوئی مسئلہ سامنے آ جائے تو بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے، سن لی ہے نا، اب یہ ذہن میں ہوں گے یہ چیز فرض ہے، یہ شرط ہے، یہ واجب ہے، فلاں فلاں، بندے کو علم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا نماز کا ایک مکمل طریقہ الگ طور پہ ہم نے بیان کرنا ہے، یہ خاص مسائل وہ بتائے ہیں جن میں نماز کے نہ ہونے لازم آتا ہے، یہ وہ چیزیں بتائیے، باقی نماز کا مکمل ہم قریب انشاءاللہ تعالیٰ وہ طریقہ بھی آپ کو مکمل طور پہ بیان کریں گے، پھر نماز کے شروع سے آخر تک کیا کیا چیزیں کس طرح نماز ادا کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی وقت آئے گا ہم اس کی بھی وضاحت مکمل طور پہ کریں گے۔ ایک ذوق رکھیں، جہاں تک کہ یہ ذوق رکھیں اپنے اندر ہی، مسائل کی طرف، فقہی مسائل کی طرف تحقیق کریں، یہ نہیں کہ ہم مولوی طبقہ بھی ہم زیادہ اس طرف توجہ اگرچہ نہیں ہوتی، مطالعہ خاص ہمارا بھی نہیں ہوتا، عوام الناس تو ویسے بھی اس سے چلی گئی۔ اعتکاف کے متعلق یہی ہے کہ شروع میں تو جو بنیادی طور پہ ایک نیت تھی وہ آپ کی نیت، دل کا ارادہ تھا، آپ اعتکاف پہ بیٹھ گئے،
ٹھیک ہے نا. اور شرائط میں سے یہ چیز تھی کہ مغرب اپنا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے سنت یہ اعتکاف جو ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ وہ آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ نے مسجد میں داخل ہو جانا ہے غروب ہونے سے پہلے پہلے. آپ مسجد کی حدود میں شرط ہے, مسجد کی حدود میں رہنا ہے. بامر مجبوری قضاء حاجت کے لیے, وضو کے لیے, ٹھیک ہے نا, یا مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آپ مسجد کی حدود سے باہر جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ شرعی غیر شرعی عذر ہے, کوئی ویسے کوئی گپ شپ کرنے کے لیے مسجد کی حدود میں سے باہر بالکل منع ہے. کسی بھی لحاظ سے آپ باہر نکلیں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا, ٹھیک ہے نا. شرعی مجبوری ہے, غسل لازم ہو گیا تھا, وضو کرنا تھا, واش روم کی طرف جانا تھا, ایک شرعی عذر ہے, ان کی وجہ سے انسان باہر جا سکتا ہے. وہ بھی باہر جا کے مسجد کی حدود سے باہر جا کے بات چیت نہ کریں, اس میں احتیاط کریں. جی اعتکاف میں غسل بہتر یہ ہے کہ غسل نہ کریں. اگر غسل لازم ہو چکا ہے تو پھر تو ایک الگ بات ہے, پھر تو لازم ہے نا, وہ تو کرنا ہے. اگر نہیں ہے تو پھر احتیاط کریں. ہاں اتنا مجبوری پر اتنا سختی بھی نہیں ہے جتنا عام طور پہ ہمارے یہاں اکثر کچھ مولوی طبقہ بہت سختی کر دیتے, اتنا بھی نہیں ہے. ہاں گرمی کی شدت ہے, لائٹ نہیں ہے, ہمارے تو بہتر ماحول ہے, اے سی چل رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ, سکون ماحول ہوتا ہے. تو اگر اس طرح ہے کہ گرمی کی اس قدر شدت ہے, اکتاہٹ ہے, جسم میں ایک سستی سی طاری ہو چکی ہے اور عبادت میں مزہ ہی نہیں آ رہا, تو پھر اگر آپ غسل کرنا چاہتے ہیں تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. ہاں غسل کرنا چاہتے ہیں تب بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا, کوئی حرج نہیں ہے. خاص طور پہ اگر اتنا اکتاہٹ ہے, عبادت میں مزہ نہیں آ رہا, تو آپ اگر غسل کرنا چاہتے ہیں تو خاص حرج نہیں ہے. حتی الامکان کوشش کریں, اصل وقت زیادہ وقت مسجد سے باہر گزر رہا ہے یہ مناسب نہیں ہے, اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے. وگرنہ اگر کوئی گرمی کی شدت ہے, مزہ نہیں آ رہا قرآن کی تلاوت میں, نوافل میں, تسبیح و تعلیلات میں, اور پتہ ہے کہ اب نہا لینے سے آرام سکون مل جائے گا, عبادت میں سرور آئے گا, تو نہا لینے سے اعتکاف میں کوئی خاص خلل نہیں آئے گا. جی اور کوئی حکم؟ جی 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 نماز اپنا نہیں پڑھی وتر تو واجب ہے, دوبارہ قضا کرنی پڑیں گے. اگر عشاء کے ساتھ آپ نے پڑھ لیے ہیں تو اچھی بات ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ نے اس نیت سے وتر چھوڑ دیے ہیں کہ میں صبح اپنا تہجد کے ساتھ پڑھوں گا, پھر جب صبح جاگ آئی تو اذان ہو چکی تھی, اب وہ وتر واجب ہے, ان کی قضا لازم ہے. قضا صرف نفل اور سنت کی قضا نہیں ہے, بقیہ فرض اور وتر جو ہیں ان کی قضا لازم ہے. صبح کی جو 2 رکعت سنت ہیں نا, ان کے متعلق بھی کچھ علماء کا موقف یہی ہے کہ ان کی جو قضا کی جائے, وہ واجب کے قائم مقام ہیں, ان کے لیے یعنی بہت زبردست حکم دیا گیا ہے بار بار بھی یہ کبھی نہ چھوڑیں. اس لیے ان کی قضا اگر کر لی جائے تو بہتر ہے, نہ بھی کی جائے تو خاص اس میں حرج نہیں ہے. وتر جو ہیں وہ واجب ہیں, ان کی قضا لازم بنتی ہے. جی اور کی حکم؟ جی جی نہیں ضروری نہیں ہے, وہاں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا واجب نہیں ہے. آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں, فرض نماز کے اندر پہلی 2 رکعتوں میں 4 رکعت والی فرض نماز پڑھ رہے ہیں, آپ ظہر پڑھ رہے ہیں یا صرف یا عشاء پڑھ رہے ہیں, پہلی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ اور ساتھ سورت ملانا دونوں الگ الگ دور پہ واجب ہیں, اور مطلق قرات کرنا فرض ہے, ٹھیک ہے نا. الگ الگ یہ دونوں پڑھنا واجب ہیں. اور اگلی جو 2 رکعتیں آ رہی ہیں ان کے اندر کچھ پڑھنا فرض واجب نہیں ہے, ان کے اندر قیام فرض ہے. اگر سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو بہتر ہے, نہ پڑھنے میں نماز ہو جائے گی. آگے سورت ملا لینے سے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا, ملا لینے سے کوئی خاص حرج نہیں ہے. باقی لازم و ضروری نہیں ہے کہ اگلی 2 رکعتوں کے اندر بھی بندہ سورہ فاتحہ یا سورت ساتھ ملائے, یہ ضروری نہیں ہے. قیام کرنا ضروری ہے اس کے اندر. جی غیر موقدہ سنتے ہیں جناب, یہ نفل کے قائم مقام ہیں, ان کے اندر ہر رکعت میں سورت ملانا, فاتحہ پڑھنا, آگے سورت ملانا یہ لازم بنے گا. بلکہ یہ بھی تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے ساتھ اپنا ثنا بھی پڑھیں گے, یہ سنت بنتا ہے. اور دوسری رکعت کے اتحیات صرف عبد و رسول تک نہیں پڑھنا, آگے بھی مکمل دعائیں اپنا درود پاک بھی پڑھنا ہے, دعائیں بھی ساتھ پڑھنی ہیں. یہ غیر موقدہ سنتوں میں. اور 4 رکعت نماز نفل اگر نیت کی ہے تو ان کے اندر یہی ہے کہ اتحیات دوسرے رکعت کے بعد جو پڑھا ہے عبد و رسول, اس کے آگے درود پاک بھی پڑھنا ہے, ساتھ اپنا دعائیں بھی پڑھنی ہیں. پھر جب ہم کھڑے ہوں گے تیسری رکعت میں دوبارہ ثنا بھی پڑھیں گے, سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے, سورہ ساتھ ملائیں گے. چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے, ساتھ سورت بھی ملائیں گے. یہ نفل اور غیر موقدہ سنتوں کا مکمل یہ طریقہ ہے. جی اور کوئی کو؟ ہاں یہ ہے کہ فرضی نماز کے متعلق یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں اگر سفر میں ہیں, آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں
फ़र्ض نماز کا وقت ہو گیا، آپ کو یقین ہے کہ یہ رکے گی نہیں اور وہاں رکے گی جب نماز کا وقت ہی ختم ہو جائے گا، میری نماز قضا ہو جائے گی، سیٹ پہ بیٹھ کر آپ اشارے کے طور پہ نماز نفل تو عام پڑھ سکتے ہیں، سنت نفل ہے وہ عام پڑھ سکتے ہیں، فرض آپ پڑھ سکتے ہیں، پر علماء فرماتے ہیں بعد میں احتیاط کے طور پہ اس کو دوبارہ لوٹا لیں۔ جب سفر آپ کا ختم ہو گیا، آپ کی نماز آپ نے ادا کر لی، وہ آپ کو ثواب مل گیا، ٹھیک ہے نا، پر علماء کرام فرماتے ہیں دوبارہ فرضوں کو دوبارہ احتیاط کے طور پہ ان کو دوبارہ لوٹا لیں، دوبارہ پڑھ لیں، بہتر رہے گا اس کے اندر۔ ہاں باقی پڑھ لینی چاہیے، یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے اتریں گے تو قضا کر کے نہیں، بہتر یہ کہ وہاں سیٹ پہ بیٹھ کر آپ اشارے کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہاں یہ کھلا ماحول ہے تو آپ سجدہ کریں تو یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ جی جی کون سی تکبیر؟ مثلا تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر اگر رہ گئی تو نماز نہیں ہوگی، درمیان کی کوئی تکبیر رہ گئی تو وہ تکبیریں درمیان کی اللہ اکبر کہنا لازم نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ جان بوجھ کے چھوڑ دینا یہ گناہ ہے، سنت ہیں تکبیریں، باقیہ ساری تکبیریں سنت ہیں اور ان کو پڑھنا اچھا ہے، ثواب ہے۔ جان بوجھ کے چھوڑ دینے والا انسان گناہ گار ہے، نماز پھر بھی ہو جائے گی، جان بوجھ کے چھوڑا نماز پھر بھی ہو جائے گی، اگر جان بوجھ کے نہیں چھوڑا بھول کے چھوڑا پھر گناہ بھی نہیں ہے، نماز تب بھی ہو رہی ہے، نماز ہو جائے گی۔ جی اور کوئی حکم؟ جی نہیں، تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، یہ افواہ ہے عوام الناس کے اندر، پہ تہجد پڑھنی ہے سو لیں، سنت طریقہ بہتر ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے نا، اٹھتا ہے تو تھکاوٹ جسم سے ختم ہوتی ہے، دماغی طور پہ انسان مطمئن ہوتا ہے، آرام سکون سے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اس لیے سو جانا بہتر ہے۔ اگر کوئی نہیں سویا ساری رات جاگتا رہا ہے تو نفل اپنا تہجد پڑھ سکتے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اور کوئی حکم؟ جی اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اللہم صلی وسلم علی آلہ وصحبہ